اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی حالات۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت معاویہ ہجرت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، یعنی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت امیر معاویہ کی ماں ہندہ بنت عتبہ کی شادی اول فاقہ بن مغیرہ قریشی سے ہوئی تھی۔ فاقہ کو ایک مرتبہ اپنی بیوی ہندہ کی عصمت و پاک دامنی کے متعلق شبہ گزرا۔ اس نے ہندہ کو ٹھوکریں مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس کا لوگوں میں چرچا ہوا اور ہندہ کے باپ عتبہ نے بیٹی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، صاف بتاؤ۔ اگر فاقہ تم کو متہم کرنے میں سچا ہے تو ہم کسی شخص سے کہہ دیں گے، وہ فاقہ کو قتل کر دے گا اور ہم بدنامی سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر وہ جھوٹا ہے اور بلا وجہ بدنام کرتا ہے تو ہم اس معاملے کو کسی کاہن کی طرف رجوع کریں گے۔ ہندہ نے برت و بے گناہی ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھائیں اور الزام سے قطعی انکار کیا۔ عتبہ کو جب بیٹی کی بے گناہی کا یقین آ گیا تو اس نے فاقہ بن مغیرہ کو مجبور کیا کہ وہ اپنی قوم بنی تخروم کے لوگوں کو ہمراہ لے یمن کے کسی کاہن کے پاس چلے۔ اس طرح عتبہ بن ربیعہ بھی اپنے ہمراہ عبد مناف کے چند لوگوں اور ہندہ کو میں اس کی ایک سہیلی کے لے کر روانہ ہوا۔ کاہن کے پاس ان لوگوں نے پہنچ کر کہا کہ ان دونوں عورتوں کے معاملے کی طرف توجہ کیجیے۔ کاہن اول ہندہ کی سہیلی کے پاس گیا اور اس کے دونوں مونڈھوں پر کچھ ضربیں لگا کر کہا کہ اٹھ۔ پھر ہندہ کے پاس آیا، اس کو بھی مار کر کہا کہ اٹھ، نہ تجھ سے کوئی بدی سرزد ہوئی ہے اور نہ تو نے زنا کیا ہے، اور تو ایک بادشاہ کو جنے گی جس کا نام معاویہ ہوگا۔ فاقہ نے یہ سن کر ہندہ کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر ہندہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ اگر میرے پیٹ سے کوئی بادشاہ ہونے والا ہے تو وہ تیرے نطفے سے نہ ہوگا۔ چنانچہ اس تصدیق بے گناہی کے بعد ہندہ نے فاقہ سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اس کے بعد ابو سفیان بن حرب نے ہندہ سے شادی کر لی اور معاویہ پیدا ہوئے۔ معاویہ کی پیدائش کے وقت ابو سفیان کی عمر 40 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال عمر میں بڑے تھے۔ حضرت معاویہ نے لڑکپن ہی سے ایسے علامت پائے جاتے تھے جس سے لوگ انہیں کسرۂ عرب کہتے تھے۔ ان کی دانائی، خوش تدبیری، سلامت روی اور اعتدال پسندی کی خاص طور پر شہرت تھی۔ وہ طویل القامت، سرخ و سفید رنگ، خوبصورت اور مہیب انسان تھے۔ حضور نے امیر معاویہ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ جس روز معاویہ تم میں سے اٹھ جائیں گے تم دیکھو گے بہت سے سر جسموں سے جدا ہو جائیں گے۔ آخر عمر میں امیر معاویہ کا پیٹ کسی قدر بڑھ گیا اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ سناتے تھے۔ بیٹھ کر خطبہ سنانے کی ابتدا امیر معاویہ سے ہی ہوئی تھی۔ امیر معاویہ خوب پڑھے لکھے آدمی تھے۔ فتح مکہ کے روز اپنے باپ ابو سفیان کے ہمراہ آ کر 25 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور پھر وفات نبوی تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جنگ حنین اور محاصرے طائف میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لا کر عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو امیر معاویہ بھی آپ کے ہمراہ مدینے میں آئے اور وہیں پر کاتب مقرر ہوئے۔ کتاب وحی کی خدمت کے علاوہ باہر سے آئے ہوئے وفود کی مدارت اور ان کے قیام اور طعام کی اہتمام بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امیر معاویہ کو سپرد کر دیا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول نے جب امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان کو ایک لشکر کے ساتھ شام کی طرف بھیجا تو امیر معاویہ کو ایک دستہ فوج دے کر اس کا قمقی مقرر کر دیا۔ فتوحات شام میں انہوں نے اکثر لڑائیوں کے اندر بطور مقدۃ الجیش کرائے نمایاں انجام دیے اور اپنی شجاعت اور مردانی کا سکہ بھی دلوں میں بیٹھا دیا لوگوں کے۔